بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، امریکی رکن کانگریس اینڈی لیون نے ایوان نمائندگان میں خطاب کرتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت سیکولر جمہوریہ سے ہندو راشٹریہ یا ہندو قوم پرست ریاست بننے جا رہا ہے۔ یہ وہی امریکی رکن کانگریس ہیں جنہوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ دنیا کو کشمیر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پچھلے چند ماہ سے امریکہ سے کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کچھ مثبت وائبز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تقریباً اس مخالفانہ اور معاندانہ فضا کے بالکل برعکس ہے جو 9/11 کے بعد امریکہ میں پیدا ہوئی تھی، جس فضا میں پاکستان کو ایک معاون اور ایک مددگار کی بجائے ایک ایسا سہولت کار سمجھا جانے لگا تھا کہ جو نظریں ہٹتے ہی اپنے اوپر سے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے یہ سارا منظر دھیرے دھیرے تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بھارت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کچھ اچھے سگنلز ملنے لگے ہیں، کچھ اچھے بیانات آ رہے ہیں اور دل خوش کرنے کے لیے کچھ ایسی اشارے وہاں سے مل رہے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے خاصے خوشکن ہو سکتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی ٹھوس حیثیت اور حقیقت ہے جو امریکہ سے پازیٹیو وائبز آنا شروع ہو گئی ہیں؟ کیا امریکہ آگے بڑھ کر پاکستان کو کوئی بڑا سہارا دینے جا رہا ہے، یا وہ بھارت کے خلاف کوئی بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا رہا ہے، یا وہ کشمیر پر کسی ایک لانگ ٹرم پروسیس کی بجائے، یعنی جسے ہم اپنی اصطلاح میں ٹرک کی بتی کہتے ہیں، اس کے پیچھے لگانے کی بجائے کیا کوئی ایسا ٹھوس حل لے کر آ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں کشمیریوں کی خواہشات کی تکمیل بھی ہوگی اور ان کی قربانیوں کا ثمر بھی جو ہے کسی حد تک ملے گا؟ یہ نہ صحیح تو تب بھی جو ون ون سچویشن ہے، کیا اس کا کوئی پہلو نکل آئے گا؟ 9/11 کے بعد جو فضا پیدا ہوئی وہ امریکہ میں، وہ تقریباً کلی طور پر بھارت موافق فضا تھی۔ اس میں پاکستان ایک مستقل ولن کے طور پر اس خطے میں موجود تھا، ولن کے خانے میں موجود تھا، اور بھارت کی ایک ہیرو کی سی شبیہ تھی۔ اس کی وجہ بدلتی ہوئی ضرورتیں تھیں، اسٹریٹجک مفادات تھے۔ یعنی اب بھارت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر چین کی طرف بڑھنا تھا۔ چین کے خطرے کا ادراک اور احساس کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھارت اس خطے میں واحد ایسا ملک ہے جو چین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے، جو چین کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ صرف دفاع کے میدان میں، نہ صرف اسٹریٹجک میدان میں، بلکہ تجارت کے میدان میں بھی وہ چین کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے اپنی دہلیز پر ہی۔ تو یہ وجہ تھی کہ امریکہ نے بھارت کی جم کر ناز برداریاں کی۔ بھارت کے جو نقائص تھے وہ بھی امریکہ کے لیے خوبیاں ہو کر رہ گئیں، اور بھارت کا جو بھی مخالف تھا اس کو فکس اپ کرنا امریکہ نے اپنا فرض عین سمجھا۔ اور پاکستان اور ایسی تحریکیں کہ جن کے پیچھے ایک مسلمہ بین الاقوامی ادارے اور مسلمہ بین الاقوامی ایک پروسیس موجود تھا، جن میں کشمیر بھی شامل تھا، تو ایسی تحریکوں کو بھی دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کیا جانے لگا۔ یوں امریکہ تقریباً مکمل طور پر ایک مخالفانہ سمت میں کھڑا رہا۔ کشمیر کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے، کشمیر کے حوالے سے کام کرنے والی شخصیات مکمل طور پر معطوب ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ان کے بہت سے ایسے کردار جو نسبتاً ایک سیاسی پوسچر بھی رکھتے تھے، سیاسی پس منظر بھی رکھتے تھے، ان کو بھی گلوبل ٹیررسٹ قرار دیا گیا۔ تو یوں ایک امریکہ نے پاکستان کو بھارت کے زاویے سے اور بھارت کی اینک کے ساتھ دیکھنا شروع کیا۔ یعنی جو بات بھارت کو گوارا تھی وہ اپنائی، اور جو ناگوار تھی پاکستان
اور کشمیر کے حوالے سے وہ اس سے نظریں چرائیں، اس سے نظر انداز کیا، یعنی پورا جو زاویہ نگاہ ہے امریکہ کے پالیسی سازوں کا وہ بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ اس پورے ریجن کو یا تو چین کی اینک سے دیکھتے تھے یا بھارت کی اینک سے دیکھتے تھے، تیسری کسی بات کی یا کسی سپیس کی یا کوئی گرے ایریا یہاں موجود نہیں تھا۔ اب جب سے یوکرین کا یہ بحران شروع ہوا ہے اور بھارت نے کچھ آنکھیں دکھائی ہیں، بھارت نے امریکہ کا جو نیریٹو ہے اس کو من و عن قبول کرنے سے انکار کیا ہے، روس سے تیل کے معاملے میں اور روس کی مذمت کے معاملے میں بھارت اپنے پیروں پر کھڑا ہے، بلکہ اس نے ترکی بترکی جواب دیا ہے، یورپ کو بھی دیا ہے، امریکہ کو بھی دیا ہے۔ تو ایک یوں لگ رہا ہے کہ بھارت جو امریکہ کے اس طرح قابو میں نہیں آیا یوکرین کے مسئلے پر۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چین کے خلاف جس انداز سے استعمال کرنا مطلوب ہے بھارت کو، شاید بھارت میں کی اتنی پسلی نہیں ہے، بھارت میں اتنی سکت نہیں ہے۔ تو اس مرحلے پر امریکہ کی طرف سے کچھ وہاں کی جو رت ہے وہ بدلنے لگی ہے، کچھ فضائیں تبدیل ہونے لگی ہیں اور کچھ ایسے بیانات سننے کو مل رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کی جو رائے عامہ ہے اس کا دل خوش ہو رہا ہے، دل پشوری ہو رہا ہے، اور وہ اس ساری جو ایک امریکہ کے بارے میں ایک نقطۂ نظر تھا، ایک جو منظرنامہ بنا ہوا تھا رائے عامہ میں، وہ اس کو تبدیل کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی بھارت کے ساتھ جو ایک کھچاؤ کی سی کیفیت ہے، جو ایک تناؤ کی سی کیفیت بظاہر نظر آ رہی ہے، وہ وقتی اور عارضی ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے اس خطے میں سب سے بڑا چیلنج چائنا ہے، اور وہ بدستور اس خطے میں امریکہ کے مفادات کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہے اور دیکھتا رہے گا، اور وہ اس کے پاس صرف اس خطے کے لیے دو ہی اینکیں ہیں، یا تو وہ پرو انڈیا ہے یا وہ پھر اینٹی چائنا ہے۔ اس دو کے علاوہ کوئی گرے ایریا ابھی تک یہاں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی ملک کسی ملک کو وہ اس انداز سے، اس زاویہ نظر سے ہٹ کر بھی دیکھے۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک وقتی اور عارضی فیز ہے بھارت کی اور امریکہ کے تعلقات کا، چونکہ چین کا ایک مستقل خطرہ ہے اور چین ہی حقیقی چیلنج کر رہا ہے امریکہ کو، اس لیے وہ بھارت کی چٹکیاں تو کاٹ سکتا ہے، وہ بھارت کا ہاتھ تو دبا سکتا ہے، کلائی تھوڑی سی مروڑ سکتا ہے پاکستان کے ذریعے، لیکن وہ بھارت کو کبھی کسی سنجیدہ مشکل میں ڈالنا پسند نہیں کرے گا، اور ایسی مشکل میں کہ جس سے چین کے حوصلے بلند ہوں اور وہ بھارت کو نیچا دکھائے اور بھارت پر اپنی برتری اور بالادستی قائم کرے۔ اور اس وقت جو ایک صورتحال ہے، چین اور جو بھارت ہے ان کے درمیان بھی تجارت بھی بڑھ رہی ہے، لیکن ان کے درمیان اسٹریٹجک مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ لداخ سے شروع ہونے والا تنازع جو ہے وہ اروناچل پردیش تک پہنچ گیا ہے، اور اب یہ جو تنازع ہے چین کے ساتھ، یہ بھارت کو سیاسی طور پر بھی ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے، کیونکہ بھارت کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ نریندر مودی کی حکومت پر اور ان کی پالیسیوں پر، بالخصوص ان کی چائنا پالیسی پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں، اور وہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ بھی کیا اور کہا کہ چین نے جو پیش قدمی کی ہے اروناچل پردیش میں اس پر بحث کی جائے، لیکن بحث کی اجازت چونکہ نہیں ملی تو انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور تقریباً تمام اپوزیشن جماعتیں اس میں شامل تھیں۔ اور جو اپوزیشن کے ایک رہنما اور لوک سبھا کے رکن ہیں مسلمان رہنما اویسی، اسد الدین اویسی، انہوں نے بھارت کے پر بڑی تنقید کی، اور انہوں نے نریندر مودی کو کہا کہ وہ اپنا 56 انچ کا جو سینہ ہے اور اپنی لال آنکھ ہے وہ چین کو کیوں نہیں دکھاتے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ چین نے اروناچل پردیش میں ہمارے فوجیوں کی پٹائی کر رہا ہے، لیکن حکومت ہمیں کچھ نہیں بتا رہی، جس پر ایس جے شنکر نے کہا کہ اب ہمارے فوجیوں کے لیے پٹائی کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ شاید اگر پٹائی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو اس پہ پھر گلپاشی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے جو چین وہاں کر رہا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پہ۔
تو یوں لگتا ہے کہ پولیٹیکلی بھی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے وہ چین کے معاملے پر ڈیفینسو ہوتی جا رہی ہے اور اس کو خاصا آئسولیشن کا وہ شکار ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک وقتی اور عارضی فیز ہے، لیکن اس کشمکش میں پاکستان کے دخیل ہونے اور پاکستان کے اس میں شامل ہونے کا ایک ایسا خوف ہے جس کے لیے پاکستان کو انگیج رکھنا ضروری ہے. عملی طور پر بھی اس کو مغربی سرحد پر انگیج رکھنا اور ڈائلاگ مذاکرات کے نام پر اس کو سفارتکاری کے میدان میں بھی انگیج رکھنا ضروری ہے. تو اس لیے امریکہ سے جو وائبز آ رہی ہیں ان کی دو وجوہات بظاہر سامنے نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھارت کی کلائی تھوڑا سا مروڑنا ضروری ہے. یہ وہ ٹیکٹکس ہیں جو 90 کی دہائی میں اختیار کی جا چکی ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، جن پہ ہم نے لکھا ہے، بہت سی کالمز میں لکھا ہے، ریسرچ سٹڈیز میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی سی جو سرتابی کر رہا ہے یوکرین کے معاملے میں، رشیا کے معاملے میں، اپنے علاقائی ہمسایوں اور اتحادیوں کے معاملے میں بھارت جو پالیسی اپنا رہا ہے وہ امریکہ کے حکم سے سرتابی ہے. اس پر تھوڑی سی چٹکیاں کاٹنی ہیں اور وہ پاکستان ہی اس کے لیے بہتر آپشن ہوتا ہے چٹکی کاٹنے کے لیے. تو پاکستان کے لیے اچھی جو وائبز آ رہی ہیں ان کا ایک مقصد تو یہ ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ چین اور بھارت کی جو جنگ ہے ممکنہ یا جو ٹینشن بڑھ رہی ہے وہ ایک حقیقت ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تبت کے جو ہوائی اڈے ہیں اس پہ چین نے ڈرونز بھی کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے لڑاکا طیارے بھی کھڑے کر دیے ہیں جو آج کی رپورٹس ہیں. تو یہ ایک ٹینشن ہے اور کسی بھی وقت یہ پھوٹ سکتی ہے اور چین پیش قدمی کی کوشش کر سکتا ہے. تو اس میں کسی تیسرے پلیئر کو شریک ہونے سے روکنے کے لیے واشنگٹن سے پاکستان کے لیے مثبت وائبز آ رہی ہیں. لیکن پاکستان کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے کے مترادف ہے کہ نہ منزل آئے گی اور نہ یہ سفر ختم ہوگا. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.